یہ تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، اور جیسا کہ میں نے انٹرویو کے بالکل شروع میں کہا تھا کہ آپ عملی طور پر اپنا مشن بنایا ہوا ہے کہ آپ نے درس قرآن کرنا ہے، پڑھانا ہے اور اس علم کو پھیلانا ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے اور اس دین کے لیے آپ کی قربانیاں ہیں۔ تو اب اگلا سوال آتا ہے ذریعہ معاش کا، کہ ذریعہ معاش آپ کا یہی آپ کی مطلب کہ جو تنخواہ ہوتی ہے مدرسے کی، اس سے گزارا ہو رہا ہے یا کوئی بزنس بھی کرتے ہیں آپ صاحب؟ یہ میرے والد صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جب میں درس نظامی کا کورس کمپلیٹ کر رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے ایک کاروبار جو اسلامک بکس کی پبلشنگ اور بک سیلنگ کا جو کاروبار ہے وہ مجھے کرایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کتابوں سے جڑنا اصل مقصد تھا، کہ جب کتاب کوئی پرنٹ کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ کیا چیز پرنٹ کر رہا ہوں، پڑھتا ہے تو ہر اسلامی کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے گا اور اس کے متعلق کچھ آگہی ہوگی، تو کتابوں سے جڑے رہو گے، علم سے جڑے رہو گے۔ تو اس لیے ایک بزنس میرے والد صاحب نے مجھے کرایا تھا، بیت العلوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اور اس کی بہت ساری الحمدللہ ہم نے مختلف کتابیں چھاپیں، اور اس کی مختلف بہت کئی سیریز اس کی بہت مقبول بھی ہوئیں، جو پبلشنگز تھیں بیت العلوم کی۔ تو وہ مقصد یہ تھا کہ دین کا کام ساتھ ساتھ اسی طرح جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ معاش بنا دے کہ جس سے انسان رزق حلال کماتا رہے اور پھر دین کا کام بھی کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آؤٹ لیٹ بھی ہے کہیں پہ؟ جی، ایک آؤٹ لیٹ بھی ہے پرائن نارکلی میں، بیت العلوم کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک پرانا بزنس، یعنی بیفور پارٹیشن ہمارے والد صاحب کا بزنس تھا، تو وہ ہے فوڈ کیمیکلز کا، تو وہ جو ہے الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بزنس بھی ہے جس کو یعنی وہ ہے دراصل ٹارٹیلا بریڈ ایک ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے اس کا، اور اس کو مختلف جگہ پر وہ ٹارٹیلا بریڈ جو ہے وہ مختلف جگہ پر ٹریڈ میں استعمال ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اوریگا وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، یہ ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر۔ تو یہ ذریعہ معاش اس لیے اختیار کرنا ضروری ہے کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد جو کسب حلال ہے وہ بھی ایک فرض ہے، اور اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے والد صاحب نے الحمدللہ ان کاروباروں سے بھی وابستہ رکھا کہ ان کو ان سے آنے والا جو منافع ہے وہ انسان استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ دین کا کام جتنا ہو سکے وہ انسان کرتا رہے۔ آسان ہو جاتا ہے کہ آسان ہو اگر جاتا ہے، بالکل فراوانی ہو جی، رزق کی تو دین کا کام کرنا بھی آسان ہو آسان ہو جاتا ہے۔ جاتا ہے، بالکل آپ کی بالکل۔ بقیہ جو 3 بھائی ہیں وہ بھی اس سے بزنس سے جی، جڑے ہیں؟ سارے بڑے بھائی جو ہے وہ سب بزنس کو دیکھ رہے ہیں، فوڈ کیمیکلز کے بزنس کو الحمدللہ وہ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور بزنس بھی شفیالٹی کے نام سے ہے، وہ مختلف جو جتنی بھی شیفس کی جو چیزیں ہیں، جو ضرورتیں ہوتی ہیں شیف کے حوالے سے اور پکانے کے حوالے سے اور کوکنگ کے حوالے سے، اس میں تمام چیزیں ادھر دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے بھی آؤٹ لیٹ ہیں ہمارے 2، اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو بڑے بھائی ہیں اور بھتیجے ہیں وہ سب اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایک ٹارٹیلا بریڈ کا ایک جو پلانٹ ہے اس کو بھی بھتیجے بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں، تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جامعہ شفا سے فارغ ہونے کے بعد اپنا جو پہلا ٹائم ہے، فرسٹ ٹائم وہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے، بس اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم میں پھر بزنس وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ بزنس کو دیکھنے کے بعد شام کو پھر واپس آتے ہیں، تو پھر مطالعہ کا بھی دوبارہ کرنا ہوتا ہے، جو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے پڑھانے کے لیے، تو یہ روٹین ہے ساری۔ ماشاء اللہ۔ تو اس سارے ٹائم میں آپ گیم کے لیے بھی کوئی وقت نکالتے ہیں؟ سنا ہے بچپن میں آپ کو کرکٹ اور جی ٹیبل ٹینس کا شوق تھا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں یہ سارے کام کرنے کے لیے آدمی کو فٹ رہنا، آدمی کو تندرست رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہم لوگ اپنی صحت کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں، تو اس لیے شروع ہی سے جب بچپن تھا تو تھوڑا بہت شام کے ٹائم عصر کے بعد کچھ کھیلنے کا شوق تھا،
کوئی نہ کوئی چیز کھیل لی تاکہ تھوڑا سا آدمی ریفریش ہو جاتا ہے، تو پھر پڑھائی میں بھی آدمی کا دل لگتا ہے، پڑھا بھی اچھی طرح جاتا ہے. تو اس لیے بچپن سے ہی کرکٹ اور اس طرح کی کوئی جو بھی کوئی کھیل اس طرح کے تھے بچپن سے کھیل لیا کرتے تھے. تو وہ سلسلہ آج بھی ایکسرسائز کا جاری رکھا ہوا ہے. تو وہ بچپن میں کھیلنے کے حد تک تو تھا وہ شوق، اب باقاعدہ کھیلنے کا تو زیادہ شوق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے جو ہے اپنے ایکسرسائز ضرور کرنے کا میرا معمول ہے تاکہ آدمی فٹ رہ سکے. آپ اس لیے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں؟ جی ٹیبل اب ٹینس اس کا بھی تھوڑا بہت جی ایکسرسائز کرنے کے حد تک کھیلنے کا جی شوق ہے تاکہ آدمی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو تھوڑا فریش تندرست رکھتے رکھے. ہیں. جی جی ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مومن قوی ہے وہ بہتر ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے. جو طاقتور اور تندرست مومن ہوتا ہے اس کو پسند کیا گیا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ جسم، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی یہ صحت، یہ امانت ہے ہم. مان تو اس امانت کو جو ہے وہ صحیح استعمال کرنے کے لیے اس کو تندرست رکھنا ضروری ہے. اس لیے جو بھی ایکسرسائز وغیرہ کا موقع ملتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم میں ضرور نکالتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں. اور بچے کون سی گیمز میں انٹرسٹیڈ ہیں؟ بچے بھی تھوڑا سا شوق رکھتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ. جب ان کو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے فری ہوتے ہیں تو وہ بھی کھیلتے ہیں. ان کو بھی جیسے آج کل کے کھیل ہیں ان کو اس کا بھی شوق ہے، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور فٹ بال کا ان کو شوق ہے، فٹ بال کھیلتے ہیں. ٹیبل ٹینس کا ہے وہ کھیل لیتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف گیم مختلف وقت کے حساب سے وہ خود چن لیتے ہیں اور ٹائم کے حساب سے پھر وہ اپنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. آپ کا بیٹا جو ہے شام جو درس نظامی کر رہے ہیں جی وہ کون سی باقاعدہ گیم کرتے ہیں؟ وہ اب انہیں شوق تھا فٹ بال کا، تو ہاں تھا نہیں، ابھی بھی ہے فٹ بال اچھا کا شوق ہے. جب کبھی چھٹی ہوتی ہے، ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر اپنا شوق کو ضرور پورا کرتے ہیں. تو اس کو فٹ بال کا شوق ہے تو وہ فٹ بال. میں نے بچوں کو یہ اتنا ضرور رکھا، یہ آزادی دی کہ بھائی تم اپنے فٹ رہنے کے لیے شرعی حدود کے اندر تم رہ کر اپنے کھیل کو کھیل سکتے ہو تاکہ تم تندرست ہو اور اپنے پھر دوبارہ، کیونکہ یہ گیمز اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم دوبارہ پڑھا سکیں، دوبارہ جی جی اپنی بالکل ایسے ہمیں یہ ریفریش کر دیں. جی تو جی اس لیے یہ ہے. تو اس حد تک الحمدللہ بچوں کو شوق بھی ہے، وہ کھیلتے بھی ہیں. کوئی فٹ بال کھیل لیتا ہے، شام کو فٹ بال کا شوق ہے. یوسف ہیں وہ بھی اس طرح کوئی نہ کوئی کھیل کا ان کو تو آپ کا رہتا. کیا شام کا ارادہ ہے آگے ریگولر فٹ بال کھیلنے کا نہیں، یا ان کو شوق تو بہت ہے لیکن ظاہر ہے کہ پڑھائی کے ساتھ اس کو ریگولر چلانا تو بہت مشکل کام ہے. اور اس کو باقاعدہ یعنی اس کو پروفیشنل انداز میں چلانا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے آدمی کو بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جی تو وہ پسند بھی نہیں اس بات کو کہ وہ پڑھائی کو اور پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ کے اس میں جائیں. تو وہ اپنے شوق کی حد تک یہ کرتے ہیں، جی جس کی اسی طرح ہشام ہیں، یوسف ہیں، وہ بھی اپنے شوق کی حد تک ان کو اجازت ہے کہ بھئی تم کھیلو، اپنا کھیل کے ریفریش ہو جاؤ پھر دوبارہ تاکہ پڑھ سکو. تو اس کیا حد تک ان آپ کو بہتر نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ اگر وہ پروفیشنلی کسی بھی گیم کو جوائن کرتے ہیں ہوں اور لوگوں میں بھی وہ جب ملیں گے، دوستی ہوگی وہاں پہ لوگوں ہوں کے ساتھ ہوں تو ان کو دین کی طرف لا سکیں گے. اس نیت سے بھی تو ہم اس پروفیشن کو اپنا سکتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں اصل میں اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کا گول کیا ہے. یا جی تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو پڑھائی پڑھنا اور پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہونا، اگر اس کو گول بنا کے، اس کو منزل بنا کے اگر وہ کسی گیم کو یا کسی اور شعبے کو بھی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے شوق کی حد تک کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کی زد ان پر پڑتی، اس پڑھائی پر پڑتی ہے تو وہ پھر گھاٹے کا سودا گھاٹے سمجھتا کا ہوں میں. سودا بھی. تو اگر پڑھائی پہ کوئی حرج نہ ہو اور پھر اس کے ہوتے ہوئے کوئی اگر وہ اپنے شوق کو پورا کر لے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر حضرت جی سکتے میرا سوال تھوڑا سا مختلف تھا اس سے ہیں. جی کہ جیسے ماشاء اللہ آپ نے 19 سال کی عمر میں جی ساری پڑھائی مکمل کر جی لی، جی دورہ حدیث بھی کر لیا، ہوں درس نظامی بھی کر لیا. 19 سال کا اگر لڑکا اگر کسی گیم کو بھی ساتھ جوائن کرتا ہوں اور وہاں سے بھی
मतलब वो दीन के फैलने का ज़रिया होता है ना, हम्म कि आप उनमें बैठते, उनसे दोस्तियाँ होती, हम्म उनके साथ मुआशरती मामलात होते, हम्म तो वो लोग भी, क्योंकि हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जो इस वक़्त नुकसान है, हम्म कहते हैं ना कि इंसान एक ही वक़्त में हम्म या दाई होता है या मदऊ होता है। हम्म अगर वो दाई नहीं है, वो अपने दीन को नहीं फैला रहा, हम्म दीन की बात नहीं कर रहा, हम्म तो वो बाहर वाली चीज़ों से मदऊ होना शुरू हो जाता है। हम्म ठीक है? तो इस तरह से जब आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी उन लोगों के दरमियान हम्म गुज़रेगी, हम्म अब तो हम मदरसे तक है ना, हम्म उलमा हैं और आजकल तो अल्लाह माफ़ करे कि सिर्फ़ बहसें चल रही हैं हम्म सोशल मीडिया पे। हम्म बड़े-बड़े आलिम जी, उसकी टाँग खींच दी, उसकी टाँग खींच दी, उसने क्या फ़तवा दे दिया, उसने क्या अल्फ़ाज़ कह दिए। हम्म मतलब माफ़ी के साथ उलमा के लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम ये देखें कि हम तंबीह कर रहे हैं या उन उलमा की हम वो वाला पोर्शन पब्लिक के सामने ला रहे हैं जो उनकी कमज़ोरी है या गलती से उनके मुँह से निकल गया, ठीक है? हम्म तो इस तरह दीन को फैलाने का जो असबाब हैं, हम्म हमें वो इख्तियार करनी चाहिए। यानी कि लोग समझ रहे हैं जी आलिम ऐसे होते हैं, हम्म बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जी, हम्म बस टोपी होती है और तस्बीह होती है और हम्म स्ट्रिक्टनेस होती है। हम्म अगर प्रैक्टिकली हम हम्म पब्लिक में दोस्तियाँ रखेंगे, हम्म जैसे माशाल्लाह आपका कारोबार भी है, ठीक हम्म है ना? हम्म तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या ये नहीं होगा कि लोगों को पता लगेगा आलिम ऐसे भी होते हैं, हम्म मुफ्ती हज़रात ऐसे भी होते हैं। जी तो वो भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को आलिम बनाएँ और मुफ्ती हज़रात बनाएँ। हम्म जी, क्या बिल्कुल, ख़्याल? आपने जो बात कही है, ये ज़ाहिर है हर एक का एक सोशल नेटवर्क होता है, तो इसी तरह बच्चों का भी सोशल नेटवर्क होता है। तो ये जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब वो पढ़ने के साथ-साथ ज़ाहिर है पढ़ाई तो एक गोल है ना कि हमने ये पढ़ना है। जी, तो वो वो तो एक इतनी वो एक मुश्किल कोई पढ़ाई है भी कि हाँ, जैसे कोई जी, आदमी कोई भी अपना एक गोल टाइम सेट कर निकालना लेता है। मुश्किल हो जी हाँ, जाता है। जी, तो पढ़ाई के लिए वो एक उन्होंने गोल सेट कर लिया। अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पढ़ाई के साथ-साथ उनका अपना एक सोशल नेटवर्क बनता है। अब वो खेलों में भी बनता है, जिस तरह जी, आपने कहा कि अगर कोई खेलने के लिए जा रहा है, वो खेलने जाते हैं, फुटबॉल है या और कोई खेल खेलने के लिए जी, जाते हैं, तो उसमें एक सोशल नेटवर्क उनका जी, बनता है। बिल्कुल। वहाँ दीन की बात कहने का मौका मिलता है उनको, और जब बात दीन के कहने का मौका मिलता है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर दीन की बात उन तक पहुँचती है। तो ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें करते रहते हैं, और जो बात दीन की पहुँचा सकते हैं, ये करते जी, हैं। अपने उस पढ़ाई को ये अमली तौर पर अपने उस सोशल नेटवर्क में नाफ़िज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर ये वहाँ पर रह के भी दीन की बात करें, तो बहुत अच्छी बात है अगर ये करें तो। लेकिन ये कि इसको उन्होंने प्रोफ़ेशन नहीं बनाया, और प्रोफ़ेशन बनाना भी इसको मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ उसको मुश्किल है। तो एक ही आदमी मुख्तलिफ जगहों पर एक ही वक़्त में काम कर ले, ये मुश्किल काम होता है। 1-2 फ़ील्ड तो चुनी जा सकती हैं, लेकिन सारी फ़ील्डों में काम करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल हर एक को ये आज़ादी है कि अगर वो वहाँ पे भी दीन का काम कर सके, तो बहुत अच्छी बात है ये। सो बिस्मिल्लाह। हज़रत जी, एक आखिरी सवाल जी। आपसे। वो ये कि आप माशाअल्लाह मदरसे में पढ़ा रही हैं और मस्जिदों में भी दर्स कुरान दे रही हैं। ये तो वो अमल है जो बहुत सारे उलमा कर रहे हैं। लेकिन एक हसरत है, मेरी भी शायद बहुत सारे लोगों की, कि आप क्या दीन का कोई ऐसा काम कर रही हैं कि उम्मत मस्जिदों और मदरसे में आए? इनफ़रादी तौर पर आपका क्या अमल है? जी देखिए, इसको ज़हन में रखिए कि खुद मिंबर व महराब से जो आवाज़ उठाई जाती है, वो भी अल्लाह और उसके रसूल ही की आवाज़ उठाई जाती है। उन आवाज़ों में ये आवाज़ भी होती है कि मस्जिदों में बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए आप आएँ, मसाजिद में आकर आप उस नमाज़ का और जमात का हिस्सा बनें, फिर अपने आप को मस्जिदों से जोड़ें। ये जो दर्स कुरान होता है, ये इसीलिए होता है ताकि कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, किस तरह उम्मत को झंझोड़ रहे हैं, उसका तरीक़ा पता चले, क्या कहा जा रहा है, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है। और ये सारी बातें तो मिंबर और महराब से होती ही होती हैं। लेकिन इस पर मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ कि सिर्फ़ ज़िम्मेदारी मिंबर और महराब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि अगर हम मिंबर और महराब में मौजूद ना भी हों, हम अपने घरों में हों, हम अपने बाज़ारों में हों, किसी खेल के मैदान में हों, किसी ऐसी मौके पर, ऐसी जगह पर हों जहाँ लोग हैं, वहाँ पर भी हम दीन के दाई बनें।
اور دین کے داعی بن کر ان کو مسجدوں سے بھی جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو مدارس سے بھی جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو حق بات پہنچائیں اور داعی دین بنے اور دین کی بات ہم وہاں پہنچائیں۔ الحمدللہ اس طرح کے بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، علماء بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ممبر و محراب سے ہٹ کر بھی اگر ان کی کوئی سوشل لائف ہے وہاں وہ دین کی بات پہنچانے کی فکر کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین سے جڑیں۔ تبلیغی جماعت ہماری اس کام کو تو بہت ہی احسن انداز میں انجام دے رہی ہے، تو اسی طرح کا کام الحمدللہ علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ ممبر و محراب سے ہٹ کر وہ اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کو دین سے جوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اظہر جی میں معافی چاہتی ہوں آپ کی بات کاٹنے میں مولانا محمد ناظم اشرف صاحب سے پوچھ رہی ہوں ان کی انفرادی کیا کوشش ہوئی آج کہ انفراد لوگ مسجدوں میں دیکھیں، آپ ممبر و محراب سے جو بات کر رہی ہیں وہ وہی سنیں گے جو مسجد تک آئیں گے، لیکن مسجد تک لانے کی جو کوشش ہے، جو محنت ہے، وہ آپ نے کتنی کی؟ دیکھیے مسجد میں لانے کی جو محنت ہے وہ اس حد تک کی نا کہ مسجد اور مدرسے کے اندر جو آواز اٹھائی جاتی ہے اس سے ہٹ کر کوشش، اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، تو الحمدللہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں جو ہمارا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں اس بات کی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اس کام کے لیے کہ میں طالب علم آدمی ہوں، اپنی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت یہ بات تو ایسے ہی ہو گئی نا کہ کہیں آپ بزنس میٹنگ میں گئے ہیں، کہیں کام کہیں گئے ہیں، کہیں دعوت ہے، کہیں دوستوں کے پاس ہیں، تو آپ نے کوئی بات کر دی، یہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے اب ایک بیماری جیسے کرونا پھیلا تھا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جی بس گھر بیٹھے ہی جو کوئی دوائی کوئی سمجھ آ گئی ہم کھا لیتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم انفارمیشن ڈھونڈتے ہیں، باقاعدہ ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کے ہم تدابیر پہ جاتے ہیں۔ اس طرح سے کیا جو کچھ حال ہو رہا ہے اس وقت ہمارے دین کا کہ لوگ بہت تیزی سے جو ہے وہ کفر کی طرف ہمارے اعمال جو وہ مسلمان جو نمازی ہیں، حاجی ہیں، لیکن وہ ان کے اعمال، ان کی باتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں۔ اس اتنے فکر میں، اتنے حالات خراب میں کیا ہمارا اتنا کر دینا کافی ہے کہ ہم جہاں ملیں، جب کبھی ملیں تو ہم دین کی بات کریں؟ نہیں، یہ میرا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ جب ہم کبھی ملیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس جگہ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہاں اس دین کو پھیلانے کی اور دعوت دینے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ مختلف جگہوں پر الحمدللہ تبلیغی جماعت کے جس طرح مختلف گشت ہوتے ہیں وہ لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہے وہ اپنے نیٹ ورک میں رہ کر اس بات کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مشہور مقولہ ہے نا لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، کہ ہر فن کے لیے کچھ افراد کار ہوتے ہیں۔ آپ اگر عالم دین سے یہ توقع کریں کہ یہ اپنی مسجد و محراب کو چھوڑ کر دوسرے کام شروع کر دے تو یہ سوچ اس لیے غلط ہوگی، پھر یہ کام کون کرے گا؟ اگر تبلیغی جماعت کا یا کسی اور فن کا کوئی آدمی اس سے یہ توقع کر لی جائے کہ وہ یہ چھوڑ کر یہ والا کام شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ کوئی مجاہد اگر جہاد کو چھوڑ کر یہ کام شروع کر دے تو اس جگہ کو کون پور کرے گا؟ تو یہ ساری جگہیں ہیں، چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو تعلیم و تعلم ہے مدارس، ٹھیک ہے، مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی سبیل اللہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تبلیغ ہے یہ بھی بالکل اللہ کا راستہ ہے، بالکل اسی طرح جہاد ہے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ سب سبیل اللہ ہے، سب اللہ کے راستے ہیں۔ اور ان تینوں راستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تینوں حق ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی صرف تبلیغ میں گزار دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ حق کے راستے میں اس نے زندگی گزاری۔ کوئی آدمی صرف جہاد کے اندر چلا جاتا ہے اور اس میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو اس کا مطلب الحمدللہ اس نے حق زندگی گزاری۔ یہی صورتحال تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور مدارس کا ہے کہ اگر کوئی زندگی اس میں گزار دیتا ہے تو بھی اس نے حق میں زندگی گزاری۔
لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ یہ آدمی اپنی جگہ سے ہل کے دوسرا کام کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اپنی اس خلا کو پر رکھتے ہوئے دوسرے کام میں بھی اگر موقع مل جاتا ہے، نور و نور ہے، بہت اچھی بات ہے. ادھر بھی وقت لگایا جائے، ادھر بھی کام کیا جائے، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں.